اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام۔ آپ نے ام سہیل عطاری کے انتقال پر ان کے بیٹوں اور دیگر لواحقین سے تعزیت کی۔ سوری پیغام تعزیت ملاحظہ کیجیے، آپ نے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیانو کی جانب سے دکھیار غم زدہ مدنی بیٹوں سہیل عطاری، فرحان عطاری، طاہر عطاری اور فیاض عطاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی ندیم نے یہ بتایا کہ آپ کی پیاری بہن آئی سی یو میں آ گئی، وینٹیلیٹر پر آ گئی، اور والدہ کو ایک دم اس کا صدمہ لگا، ٹینشن ہوا، جس کی وجہ سے بیچاری کے گردے فیل ہو گئے، دماغ کی رگ پھٹ گئی، دل کا دورہ پڑا اور اس نے دم توڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحومہ کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ، مرحومہ کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، مرحومہ کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما۔ یا اللہ، مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ، مرحومہ کو جنت الفردوس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ، مرحومہ کے ان چاروں بیٹوں اور تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چاروں بھائی امی کے ایصال ثواب کے لیے مہربانی کر کے مدنی قافلے کے اسی مہینے مسافر بنے، اور ہو سکے تو چاروں بھائی 2500 روپے کے مدنی رسائل خرید کر اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، جہاں چاہے ایصال ثواب کے لیے تقسیم فرمائیں۔ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، ہفتہ وار سنتوں میں اجتماع کی حاضری کی ترکیب رکھیں، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کے مسافر بنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر عطا فرمائے، صبر کیجئے، ہمت رکھیے۔ سب گھر والوں کو میرا سلام، میری طرف سے تعزیت کا پیغام۔ مدنی پھول قبول کر لیجئے۔ میرے پاس اس وقت جنت کی 2 چابیاں نامی کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو چھاپا ہے۔ اس کے پیج نمبر 61 پر ہے، زبان کی ایک آفت لوگوں کے راز فاش کرنا بھی ہے، اور یہ ایک طرح کی خیانت ہے جو کہ ممنوع ہے، کیونکہ اس سے اس شخص کو تکلیف پہنچتی ہے جس کا راز کھولا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 2 شخص آپس میں ایک دوسرے کو رازداں بنائیں تو ایک کے لیے دوسرے کا وہ راز کھول دینا جائز نہیں، جس کا ظاہر ہو جانا، فاش ہونا پہلے کو ناگوار گزرے۔ جبکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کی بات دوسرے کے پاس امانت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔